إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين قال رب إني ظلمت نفسي موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے فاغفر لی بس مجھے بخش دے فغفر له بس اللہ نے معاف کر دیا انہو هو الغفور الرحیم یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے قال رب ان بما انعمت علی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب بسبب آپ نے جو مجھ پر انعام کیا فلن أكون ظهيرا للمجرمين بس ہرگز میں مددگار نہیں ہوں گا مجرموں کا اللهم صل على محمد وعلى آل إنه هو الغفور كما صليت على إبراهيم وعلى قال آل رب بما أنعمت علي اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على خائفا يترقب وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
قال رب إني ظلمت نفسی. محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی احساس اے کی میرے مناسبت سے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فاغفر کسی لی، شخص سے محبت ہو جاتی ہے بس مجھے بخش دے. تو محبت کا معیار بس گفتگو اللہ تک نے نہیں معاف ہوتا کر دیا. کہ اسے بس بندہ یہ کہے کہ بس میری تو فلاں سے بڑی محبت ہے، اور تعلق اس سے اپنا نہ رکھے اور کہے فلاں سے بڑی محبت بخشنے ہے. والا، رحم کرنے والا ہے. کسی عالم کے متعلق یہ کہنا کہ فلاں سے بڑی قال محبت ہے، رب ان بما لیکن انعمت علی. اس سے کچھ سیکھنے والا کوئی عمل بھی نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام یہ نے محبت کے فرمایا تقاضے ہے ہی نہیں. اے اسی میرے طرح رب، اس کے ساتھ آپ نے جو اٹھنا مجھ پر بیٹھنا، انعام کیا، خلوت جلوت اپنانا، یہ محبت کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ واقعی میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہوں. جب وہ کوئی چیز سکھاتا ہے سب سے پہلے سیکھنے والا میں ہوتا ہوں. اسی طرح دیگر جتنے لوازمات ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت بھی ہمیں ایسے ہی اپنانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل ہمارے سامنے ہے. جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے کریں گے. اب دوست کی متعلق یہی ہے کہ انسان جب بھی اس کے ساتھ اگر محبت ہو، کوئی تذکرہ ہوتا رہتا ہے آپس میں دوسروں کے ساتھ، تذکرہ اپنے اس دوست کا بھی کر لیتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے اور اس نے ایسے ایسے کی ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہم دعویدار ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم آپس میں بھی گفتگو کریں، وہاں آپس کی گفتگو میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کے متعلق یہ فرمایا. اور یہ محبت کا اعلیٰ معیار ہے کہ جب انسان اقوال میں آئے اور اسی طرح اپنے اعمال میں بھی یہی بات عمل کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے عمل کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فلاں بھی ہے، فوراً اسے اپنانے لگ گیا. یہ جو ہے اعمال والی زندگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت. اور یہی صبغۃ اللہ میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رنگنا ہے. اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، جا بجا ہر وقت وہ اللہ کی توحید بیان ہی کیوں کرتا نہ ہو، لیکن اللہ کو وہ محبت مقبول ہی نہیں ہے. اس لیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو فاتبعونی، میری اتباع کرنی ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں بخش بھی دے گا، معاف بھی کر لے گا. اور یہی اعزاز ہم مسلمانوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے کہ جتنی جو کچھ بھی ہو جائے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جو ہے چھوڑنا نہیں ہے. اور دامن چھوڑنے کی سے کیا مراد؟ وہ یہی کہ ہر اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے. اب درود کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے چند لوگوں کے سامنے بس چند گفتگو کر لی اور پھر اس کے بعد خلوت جلوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل پر عمل ہی نہیں کیا. یہ بھی جو ہے منافی ہے محبت کے. اس طور پر ہم سب کو چاہیے کہ سامنے ہو یا جو ہے خلوت میں ہو جلوت میں ہو، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. اور صرف درود تک اکتفا نہیں، بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کیے وہ عبادات اپنائیں، جس طرح معاملات کیے اس طرح معاملات اپنائیں. اگر اس کے بغیر ہماری زندگی ہے تو ہم نامراد ہیں، ہم خسارے والے میں ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ رب العزت نے بندے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے رکھ دیے ہیں. کچھ فرشتے انسان کے آگے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے ہوتے ہیں اور بندے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یقیناً اللہ نہیں تبدیل کرتا اس قوم کو
حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدل نہ ڈالے. یعنی انسان یہ کہے کہ اللہ رب العزت سے صرف اور صرف دعا کر کے ہم یہ کہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ خود اپنے آپ کو وہ تبدیل نہ کر لے. تو خود تبدیلی کہے کہ جتنا انسان کے بس میں ہے، انسان کے اختیار میں ہے، وہ تو اپنائے. جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ نماز ہو، عبادات جتنی بھی ہوں یا معاملات ہوں، ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں مستحضر نہیں کریں گے اور پھر یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو زندگی گزار رہے تھے لیکن نہیں ہو سکا، ان کی جو ہے قول اور فعل کے مطابق تو زندگی گزار رہے ہیں لیکن نہیں ہو سکا. کیوں؟ ہمارے دل میں وہ چیزیں مستحضر ہی نہیں ہیں. ہم اپنے دلوں میں اور اپنے ذہنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس کے لیے قدم بھی بڑھائیں. پھر آگے مشکلات جو بھی آئے انسان اس کو جو ہے آسانی کے ساتھ پار کر سکتا ہے. لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیلی، اس کے لیے ایک قدم بڑھانا. اور یہی فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خود تبدیل نہ کر لیں. گھر کی صفائی ہے تو کوئی بھی چیز انسان یہ کہے کہ بس اللہ رب العزت سے دعا کر لیں اور یہ صفائی مکمل ہو جائے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن یہی ہے انسان جو ہے اللہ رب العزت سے توفیق مانگ لیتا ہے اور ان کے جھاڑو جو ہے لے کر صفائی کر لیتا ہے، آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ مشکل انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہیں. داڑھی کی سنت ہے، اسی طرح جو ہے یعنی اپنے صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانے کی جتنی بھی سنتیں ہیں، یہ سارے تبدیلی تب ہی ممکن ہوگی کہ جب ہم اس کے لیے قدم بڑھائیں گے. اور جب قدم بڑھائیں گے اللہ رب العزت اس میں آسانی پیدا فرما لیں گے. تو کوشش کی جائے ہر ایک انسان وہ کوشش کرے اس معاملے میں کہ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں انہیں میں ضرور اپناؤں گا. خواہ میرے ساتھ اس کی وابستگی اگرچہ میں نے کامل طریقے سے اس سنت کو پورا بھی کیا ہے لیکن پھر بھی میں اس کے لیے ہر تبدو کروں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے تارک نہ ہو جاؤں. اسی طرح وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو کوئی برائی کا ارادہ اللہ رب العزت فرما لے تو اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا. یہ کمال توحید ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو کوئی مصیبت، کسی آزمائش میں پہنچانا چاہے تو ساری دنیا اس کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن اللہ رب العزت کی جو سزا ہے، جو اس کے لیے آزمائش ہے، وہ پہنچ کر ہی رہے گی. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا ان کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو یہ ایک معیار اللہ رب العزت نے توحید کا بھی ساتھ ذکر کیا. ہم سب کو جو ہے توحید کے ساتھ ساتھ رسالت پر کہ کم از کم ہم جو ہے اپنے قول فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کے ساتھ ملائیں. اور معاملات میں بھی یہی بات ہے کہ جتنے انسان آپس میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اگر یہ معاملات صاف نہیں ہیں تو عند اللہ بہت بڑی پکڑ ہے ہماری. خصوصاً اس لحاظ سے کہ لوگ جو ہے عبادات کو محض نشانہ بنا کر کے لیتے ہیں کہ ہماری عبادات تو ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہے وہ یعنی خراب ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عبادات جتنا زیادہ ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری معاملات کا صاف ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ عبادات کا تعلق جو ہے وہ حقوق اللہ سے ہے. اگر انسان عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے اور احسن طریقے سے ٹھہر کر ادا کرتا ہے، تلاوت کلام پاک پڑھتا ہے، اسے سیکھتا ہے، یہ ساری جتنی عبادات ہیں اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے بال واسطہ ہے. یعنی بغیر کسی واسطے کے انسان کے ساتھ جو ہے یہ تعلق ہے. اس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے اللہ رب العزت جانتا ہے. لیکن معاملات ایسی چیز ہیں کہ وہاں حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. کسی کے کھڑا اور کھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کی عبادات کو سامنے نہیں رکھا جاتا کہ وہ فلاں بڑا عبادت کرنے والا ہے، بلکہ اس کی زندگی کے معاملات کو رکھا جاتا ہے کہ وہ معاملات میں کیسا ہے. اگر وہ معاملات میں صاف ہے تو اس لحاظ سے بندہ یہ کہے کہ واقعی جو ہے وہ صاف بندہ ہے. لیکن معاملات میں وہ بالکل صاف نہیں ہے
تو کسی لحاظ سے بھی وہ صاف نہیں ہو سکتا. اپنے اعمال کو درست کیا جائے, خصوصاً اپنے معاملات کو درست کیا جائے. معاملات کا درست کرنا خصوصاً اس زمانے میں کہیں زیادہ ضرورت ہے اس کی, کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ یا تو سود کی لت میں پڑے ہوئے ہیں, سودی کاروبار سودی نظام میں چل رہے ہیں, اور یا جو ہے معاملات کی خرابی, کسی سے قرضہ لے لیا, قرضے کو واپس نہیں کر رہا, یا جو ہے یعنی قرضہ تو نہیں لیا لیکن معاملات میں اس طور پر دھوکہ بازی, فریب, ان چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے کہ مد مقابل شخص پہلے تو سمجھتا ہے کہ میرا معاملہ اچھا جا رہا ہے, لیکن تھوڑی دیر گزرتی ہے وہ کہتا ہے اس بندے نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے, فریب کر لیا ہے, میرے ساتھ جو ہے فراڈ کر لیا ہے. یہ چیزیں معاملات میں انسان کو خراب کرنے کی وجہ سے, حقوق العباد کی کمی ہونے کی وجہ سے اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے. قیامت کے دن اسی شخص کے متعلق فرمایا کہ بڑی عبادات ہوں گی, ڈھیروں اس کے پاس نیکیاں ہوں گی, لیکن جب قیامت کے میدان میں, حشر کے میدان میں آئے گا تو یہ ساری جتنی بھی جو ہے اس کی عبادات نیکیاں ہوں گی, اس کا ایک بہت بڑا جو ہے ڈھیر لگ جائے گا. لیکن ہوگا یہ کہ معاملات کی خرابی کی وجہ سے ایک بندہ آ جائے گا, وہ کہے گا فلاں میرا حق تم نے کھایا ہے, میرا فلاں حق واپس کر دو. اسی طرح وہ لے لے گا, کرتے کرتے اس کی نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی, اور پھر لوگوں کا وبال جو ہوگا وہ اس کے کھاتے میں آئے گا. وجہ یہ ہوگی کہ لوگ زیادہ بچ جائیں گے, اپنے حق کو وصول کرنے والے زیادہ بچ جائیں گے, اور اس کے پاس نیکیاں ہوں گی نہیں کہ وہ اس کا بدلہ دے دے. تو یہ شخص باوجود اس کے کہ اتنی ڈھیروں نیکیاں انسان کو جنت میں پہنچا لیتی ہیں, لیکن وہ اس کے لیے دوزخ کا سبب بن گئی اس طور پر کہ وہ نیکیاں اب رہی نہیں ہیں. تو ہم سب کو چاہیے اپنے معاملات کو صاف کریں, کسی لحاظ سے بھی اپنے معاملات پر کمپرومائز نہ کریں, معاملات بالکل صاف ہوں. خواہ اگر آج کسی پہلے تو کسی سے قرض انسان لے ہی نہ, قرض لینے سے انسان کی جو ہے بعض اوقات برکت انسان کی ختم ہو جاتی ہے, لیکن مجبوری کے تحت انسان اگر قرض لے لیتا ہے تو اس کو جو وقت مقرر کیا جائے اس کو احسن طریقے سے ادا کیا جائے, نہیں تو اس شخص اس دن میں جا کر اس کے پاس ذکر کرے کہ دیکھو آج کا دن میں نے مقرر کیا تھا لیکن آج میں نہیں تمہیں جو ہے ادا کر سکا. تو یہ معاملات میں صاف ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ جو دن متعین کیا جائے اس دن میں جا کر ادا کیا جائے, اس سے پہلے ادا کر لیا جائے, اور اگر ناممکن ہو تو وہاں پر اس کے سامنے جا کر عذر اپنا پیش کرے چھپنے سے. اسی طرح اس سے انسان کے معاملات پر زد پڑتی ہے, انسان کے تقوی پر زد پڑتی ہے, اس لیے کہ متقی شخص اپنے معاملات, لوگوں کے سامنے متقی بننا اپنے معاملات کی صفائی ہے. اللہ رب العزت کے سامنے دونوں چیزوں, معاملات کی بھی صفائی ہو اور عبادات کی بھی صفائی ہو, اللہ رب العزت کے ہاں متقی وہی شخص کہلاتا ہے. اللہ ہم سب کو تقوی اور طہارت نصیب فرمائے. جتنے بھی مسلمانان اسلام میں اللہ سب کو جو ہے ہدایت نصیب فرمائے, مسلمانوں کو اتحاد اتفاق نصیب فرمائے, بغض و عداوت سے اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے. خصوصاً فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں. جتنا انسان کے بس میں ہے اتنا انسان ضرور کرے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.